کیونکہ ہم جو ہے بستی جاتے ہیں جمعہ کو اور وہاں سے گوشت لا کے کھا لیتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ وہ تو غیر قوم میں کھاتا ہے، غیر قوم میں کھاتا ہے تو کیا مسلمان ہو جائے گا؟ بولیے نہیں نہ ہوگا مسلمان۔ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور آقائے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں آ جائے، تبھی پکا مسلمان ہو سکتا ہے۔ نہیں تو گوشت کھانے والا مسلمان تو بڑا زندہ باد ہی بڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ آئیے اللہ کے گھر میں بڑی لمبی چوڑی مسجد بنا دی ہے۔ ارے مسجد بنا لینے سے اللہ تھوڑی خوش ہوگا؟ بولیے خوش ہوگا؟ مسجد میں نماز پڑھنے سے خوش ہوگا۔ مسجد صرف بنا لیا اس کو چھوڑ دیجئے۔ آج بابری مسجد جو شہید ہوئی کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اس لیے شہید ہو گئی۔ اگر نماز پڑھنے والے ہوتے تو کبھی شہید نہیں ہوتی، ہمت ہی نہیں تھی کسی کی۔ لیکن نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئیے آخرت کی تیاری کیجیے، نماز پڑھیے، اللہ کو یاد کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، لوگوں سے محبت کیجیے۔ موت کس وقت آ جائے، کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ایک لمحے کو یاد کرا کیجیے، اللہ سے ڈرا کیجیے، اللہ کا خوف دلوں کے اندر ہو کہ موت آ جائے گی، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اے محترم بزرگوں، آج ہر گھر میں بے نمازی ہے، ہر گھر میں بے نمازی ہے، مرد بے نمازی، عورت بے نمازی، نوجوان بے نمازی، لڑکا بے نمازی، لڑکی بے نمازی، اور پھر بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمیں ایک تعویذ دے دیجیے، ہمارے گھر میں ایک نقشہ لگا دیجیے۔ نہیں، تعویذ لینے سے، نقشہ لینے سے برکت نہیں آئے گی، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے برکت آئے گی۔ کتنا یاد کرتے ہیں اللہ کو بتائیں؟ بولے نا، دن میں کتنا بار کلمہ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہم کو تو لگتا ہے ایک بار نہیں پڑھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ کتنا بار پڑھتے؟ بولیے ایک بار بھی نہیں۔ گالی کتنا بار دیتے ہیں؟ یاد ہوگا، کم سے کم 50 بار تو دئیے دیتے ہیں۔ بچہ کو الگ دیتے ہیں، عورت کو الگ دیتے ہیں، پڑوسی کو الگ دیتے ہیں، جانور کو گالی الگ دیتے ہیں۔ گالی تو دیتی ہے، لیکن اللہ کا نام ایک بار بھی زبان پہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ایک بار بھی نہیں آتا، گالی تو ہزاروں کے ہزار دے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائے گا۔ کس وجہ سے جائے گا؟ زبان کی وجہ سے۔ اس زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے اور چغلی بھی ہوتی ہے، اس زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی زبان سے برائی بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان سے حرام کھاتے بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حلال کھاتے ہیں بتائیے تو؟ ارے جن کو پتا ہے کہ یہ حرام کا مال ہے، یہ بورا جو طرف سے اتارا گیا ہے یہ حرام کا چاول ہے، حرام کا گیہوں ہے، پھر بھی خرید کے کھا لیتے ہیں۔ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بولیے کیوں بھائی؟ جبر بھائی سستا ملتا ہے اس لیے لوگ کھاتے ہیں۔ سستا ملتا ہے لیکن سستا کے بدلے میں جہنم مل رہا ہے۔ سستا سمجھ کے تو ٹھوس لیے، لیکن اس کے بدلے میں جہنم نہیں مل رہا ہے۔ ارے جہنم میں جانا پسند ہے یا بھوکا رہنا پسند ہے؟ ارے بھوکا رہ لیں گے، مہینہ میں 10 دن روزہ رکھ لیں گے، مر تھوڑی جائیں گے؟ نہیں مریں گے نا، ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو مر جاتے ہیں کیا؟ نہیں مرتے، اللہ کی طرف سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حرام روزی کھا کھا کے ہم لوگ اس زبان سے جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ میں تو دیکھتا ہوں کھلے عام لوگ چوری کر رہے ہیں، کھلے عام بوڑا اتارو اور اس کو جو ہے بیچ دو۔ بھائی یہ چوری نہیں ہے، یہ جائز ہے؟ ہم جاتے ہیں نا فلما یہ ہے، یعنی ہزار بہانہ کر کے لوگ اپنی چوری کو چھپاتا ہے، اپنی غلطی کو چھپاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی، اس کو بھی اللہ دیکھ لے گا، تول لے گا، ناپ لے گا، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، نہیں بچنے والے۔
ہم لوگوں کے آنکھ میں دھول جھونک دیں گے نا, ہم لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, ایک ایک پل کی ایک ایک لمحے کی خبر رکھ رہا ہے, ایک ایک رتی کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, اور ہم پکڑے جائیں گے, اللہ کی گرفت سے ہم نہیں بچ سکتے. آج ہم لوگ حرام حلال کو بھول چکے ہیں, جائز ناجائز کو بھول چکے ہیں, ہمیں صرف کھانا چاہیے. ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے حرام کا, ایک لقمہ, تو 40 دن تک جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی. کتنا دن تک؟ 40 دن تک. اب پورا بورا جو ڈھکار لی ہے تو کتنا دن تک نہیں قبول ہوگا بتائیے؟ پورا جو کوٹھی جو کھا گئے حرام کا, تو کب تک جو ہے ہماری جو ہے عبادت قبول نہیں ہوگی, مطلب زندگی بھر نہیں ہوگی نا. اور کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے اٹھا کے کھا رہے ہیں, گروپ والا پیسہ اٹھا کے ٹھوس رہے ہیں, سود کا پیسہ اٹھا کے کھا رہے ہیں. موت کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت آئے گی. ہمارے گاؤں کے اندر, خاص طور سے ہمارے گاؤں کے اندر گروپ والا سسٹم برباد کر کے رکھا ہوا, ہر گھر میں بربادی ہے, ہر نوجوان ہر مرد برباد ہے, اور عورت اس کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے. عورت بولتی ہے اٹھا لیا تھا, اٹھا لینا تھوڑا سا, مجھے کچھ خرچہ ہوتا گھٹ کے لے لیں. اب دونوں پریشان, عورت بھی پریشان, مرد بھی پریشان. اور ایسا سسٹم ہے کہ وہ پیسہ عورت کو ہی ملتا ہے, مرد کو نہیں ملتا. یہ دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے. ارے کبھی سوچا کیجیے بیٹھ کے تنہائی میں, تھوڑا مائنڈ سب کے پاس اللہ نے دیا, سوچئے کہ یہ جو ہے مرد کو کیوں نہیں دیتا. آخر وجہ تو ہے, جانتا ہے کہ عورت جائے گی تو جائے گی کہاں جائے گی, اس سے تو وصول کر ہی لیں گے, اور نہیں ہوگا تو بیچاری مرد کو چمڑا چھیل کے پیسہ لے کے جائے گی. اگر مرد بولتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو نہیں, چاہیے تو چاہیے, وہ لا کے دے گا بیچارہ یہ مرد تو بیچارہ ہی ہے. بھائی حرام کھانے کے لیے ہم لوگ اتنا جو ہے اتاولے کیوں بنے ہوئے؟ بھائی موت کو یاد کیجئے, موت کو یاد کرا کیجئے. ارے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا کیجئے, ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیے. ہمارے نبی کے یہاں 3 مہینہ تک چولہا نہیں جلا, 30 رات جو ہے ویسے ہی بغیر چولہے جلے ہوئے, کبھی کھجور کی گٹھلی چبا رہے ہیں, کبھی پتے چبا رہے ہیں, کبھی جو ہے درخت کے چھالے چبا رہے ہیں. ہمارے نبی کی زندگی میں یہ کیسی زندگی گزری ہے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, اور ہم لوگ پلاؤ, بریانی, مٹن, چکن کھا کے بھی اللہ کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں. کتنے اللہ کا شکر گزار بتائیں. ارے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے سب کو, ماشاءاللہ سب اچھے کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سلند آباد میں کوئی بھوکا مر رہا ہے, نہیں, بالکل ہر گھر والے اچھے کھا رہے ہیں. غریب بھی گوشت کھا رہا ہے, امیر بھی کھا رہا ہے. امیر اگر 4 دن کھاتا ہے تو غریب 2 دن ضرور کھاتا ہے, سب کھا رہا ماشاءاللہ. لیکن یہ بتائیے مسجد میں آنے والے کتنے لوگ ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے کتنے لوگ ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے کتنے ہیں, نبی کے طریقے پر چلنے والے کتنے لوگ ہیں. ہمیں سب کچھ اللہ نے نوازا ہے, لیکن اس اللہ کو بھول بیٹھے ہیں جس کے حکموں میں, جس کے ہر ایک جو ہے حکم میں تمام چیزیں جو ہے محتاج ہے. اگر وہ حکم کر دے تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں. چرندے, پرندے, درندے, حیوانات, جمادات, انسان, جنات, ساری چیزیں اس کے حکم کی محتاج ہیں. اگر وہ ایک بار حکم کر دے تو کرسی پہ بیٹھے رہ جائیں گے. یہاں مائک سے چلا رہے ہیں, بس مائک ہاتھ میں رہے گا, گریں گے جو ہے ختم. ان للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اس مالک کو ہم تو بھول بیٹھے ہیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, لیکن موت کا ضرور بھروسہ ہے کہ موت آئے گی. موت کا یقین ہے نا, زندگی کا یقین نہیں ہے, لیکن موت کا یقین تو سب کو ہوگا. عورت ہو, مرد ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جاہل ہو, عالم ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, سب کو موت آئے گی. سب کو یقین ہے کہ موت آنا ہے. موت آ کر رہے گی, موت نہیں چھوڑنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام چیزیں فنا ہو جائے گی, انسان, جنات,
یہ زمین آسمان یہ چاند سورج ستارے تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں بچنے والی ہے. اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ہمارے رب کی ذات جو ہمیشہ سے ہے, جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. باقی پوری دنیا ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے ان کو بھی موت آ جائے گی, سب مر جائیں گے, کوئی نہیں بچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو زندہ کرے گا اور سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے, اور وہاں پر کیا کہیں گے میدان حشر میں, ہم جو ہے دنیا کے اندر نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تھا. اللہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ہم اچھا کام کر سکتے تھے لیکن اچھا کام کر کے تو نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین سا رزلٹ دے گا, کہے گا جاؤ اس کو جنت میں ڈھکیل دو. نہ کہے گا اس کو اٹھاؤ اور سیدھا جہنم میں لات مار کے ڈھکیل دو, لات مار کے جہنم میں پہنچاؤ اور زقوم کا پھل کھلاؤ. لآکلون من شجر من زقوم, کہا کہ اتنا کڑوا اگر ایک بند اس دنیا میں چھوڑ دیا جائے زقوم کا تو پوری دنیا کڑوی ہو جائے. کتنا کڑوا بتائیے تو, ایک بند میں پوری دنیا کڑوا ہو جائے. اس کو کس کو کھلایا جائے گا, انسانوں کو کھلایا جائے گا جہنم میں. یہ سزا ہوگی, سزا. تو اس سزا سے بچنے کے لیے ایک ہی دوا ہے کہ اللہ کا حکم اور آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے. تو آپ لوگ یہاں سے ارادہ اور وعدہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے. بولے انشاءاللہ. بھائی آپ لوگ بولے آج سے کون کون نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کل سے کون کون پڑھیں گے؟ کل تو بولے گا جمعہ ہے, جمعہ سے پڑھیں گے, تو کل ہی جمعہ ہے. بہت آدمی بولتا ہے نا نماز پڑھنے بولیے ہاں امام صاحب جمعہ سے پڑھیں گے, تو کل ہی جمعہ ہے انشاءاللہ. تو کل سے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھے گی انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہم اپنی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. بھائی نماز نہیں چھوڑنا. نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فجر میں 10 منٹ, ظہر میں 10 منٹ, عصر میں 5 منٹ, مغرب میں 7-8 منٹ ہو گیا, عشاء میں جو ہے 10-15 منٹ, بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے, زیادہ ٹائم لگتا ہے. ملا جلا کے جو ہے 50 منٹ لگتا ہے 24 گھنٹہ میں. کیا 24 گھنٹہ اس اللہ کے لیے نہیں دے سکتے جو ہاتھ پیر آنکھ سب کچھ صحیح سلامت دیا؟ بھائی ایک آنکھ چھین لے پوری دنیا مل کر دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی نا. ایک انگلی کٹ جائے نا پوری دنیا مل کر انگلی نہیں بنا سکتی ہے. تو اس مالک کا کتنا بڑا کرم ہے سوچئے. جس کا پیر جو ہے نا نہیں ہے اس سے پوچھئے, جس کا ہاتھ نہیں ہے اس سے ہاتھ کی قیمت پوچھئے, جن کی کان خراب ہے آنکھ خراب ہے ان سے پوچھئے, جن کی منہ میں زبان ہے لیکن آواز نہیں ہے ان سے پوچھئے قیمت کیا قیمت ہوتی ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو سب کچھ صحیح سلامت دیا ہے, تو صرف اللہ کے لیے ہم جو ہے کم سے کم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. تو یہاں پر جتنے لوگ ہیں, ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں, بزرگان دین بھی بیٹھے ہیں, ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ماشاءاللہ, تو تمام لوگ ارادہ کر کے اٹھے کہ نمازوں کی پابندی کریں گے اور موت تک انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. بولیے انشاءاللہ. اور ایک ارادہ یہ بھی کریں کہ ہم حرام روزی سے بچیں گے اور حرام مال نہیں کھائیں گے. بولیے انشاءاللہ. حلال روزی کھائیں گے. دیکھیے بچہ کو نیک بنانا ہے تو حلال روزی کھائیے بھی اور کھلائیے بھی. بچہ کو اگر ولی اللہ بنانا ہے, بچہ کو حافظ عالم قاری ڈاکٹر انجینئر جو بھی بنانا ہے, سب سے پہلے حلال روزی کھلائیے. حرام روزی کھلائیں گے بچہ کبھی نیک نہیں بن سکتا. یاد رکھیے ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے, اللہ کا فرمان ہے, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. نیک اعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے حلال روزی کا ہونا ضروری ہے. اگر حلال روزی نہیں کھائے تو نیکی کی بات آ ہی نہیں سکتی دماغ میں. ہمیشہ گندی باتیں, فطور, ہمیشہ جو ہے نافرمانی والے باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی بات اس وقت آئے گی جب ہم بچوں کو حلال روزی محنت کی روزی کھلائیں گے. اور حلال روزی کب ہوگی؟ جب اللہ کا حکم پورا کریں گے. ایک آدمی اگر جو ہے محنت سے کما رہا ہے
لیکن 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ روزی اس کے لیے حلال نہیں ہے. یاد رکھیے مسئلہ ہے. سنیے سن لیجیے, اگر ہم لوگ دن میں 1000 روپیہ کما رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے ہیں تو وہ 1000 روپیہ ہمارے لیے ناجائز ہے. اس لیے کہ ہم نے مالک کے حکم کو توڑ کر دنیا کے مالک کے حکم مانا ہے لیکن اس مالک کے حکم کو توڑا. اگر کوئی یہاں پر آ جائے, نیتا آ جائے ابھی یا کوئی پولیس آ جائے تو کیسے ہم لوگ جو ہے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتے, کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے سب آدمی بولیے, کرتے ہیں نا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ آ جائے تو رشوت لینے کے لیے کیسے توڑ پڑتے ہیں, دارو کا بوتل مل جائے, 500 روپیہ مل جائے, کوئی مرغا مل جائے, پاگل ہو جاتے ہیں مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کتنی تیاری بتائیے بھائی. اللہ کا حکم پورا کیجیے. آج ہمارے گاؤں سے نہیں بلکہ ہر جگہ جگہ سے روزانہ جو ہے ایک نہ ایک جو ہے اس دنیا سے جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اور یہ ہم لوگوں کو یقین دلا کر جا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی مرنا. وہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر جا رہے ہیں کہ تمہیں بھی اس کھاٹ پر, اس جنازے میں تمہیں بھی اس جو ہے مشہری کے پیچھے قبرستان میں آنا ہے, تمہیں نہیں بچنا ہے. یہ سب کو یاد دلا رہا ہے. تو آج سے ارادہ کر کے اٹھیں اور توبہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں گناہ نہیں کریں گے اور حلال مال کھائیں گے, حرام مالوں سے انشاءاللہ حفاظت کریں گے, اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. بولیں انشاءاللہ. خالی بچے سب بول رہا ہے, بڑا آدمی نہ بولے بھائی, آپ لوگ ہی بولیں, آپ لوگ ہی بولے دل کھول کے انشاءاللہ. دیکھیے اللہ چاہے گا تبھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ چاہے گا تبھی ایک پتا ہلے گا, نہیں تو یہ پتے کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہل جائے درخت میں. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم اگر نیت صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ حکم بھی کر دے گا کہ آج سے جابر بھائی نمازی ہو. اللہ کا حکم آ جائے گا. بس خالی نیت کرنا ہے. انشاءاللہ نیت کریں, اللہ فیصلہ سنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.